یہ سٹینڈ ہے، کسی نے بنایا تو بنا ہے نا، کسی نے بنایا تو بنا ہے نا۔ اب جس نے بنایا ہے کس سے بنایا ہے؟ لوہے سے بنایا ہے، سٹیل کا استعمال ہوا ہے، تو دو علتیں، ایک بنانے والا اور ایک جس سے بن رہی ہے، یہ دو علتیں سمجھ میں آئی ہے؟ ایک بنانے والا اور ایک جس سے بن رہی ہے۔ اب ایک ٹرم کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بنانے والا ہے نا اس کو علت فاعلی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علت فاعلی، جو بنانے والا ہے، اور جس سے بنا رہا ہے، یہ لوہا ہے، یہ سٹیل ہے، جس سے بنا رہا ہے اس کو علت مادی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ اگر یہ لوہا نہ ہوتا، یہ سٹیل نہ ہوتی تو مجھے بتائیں بنانے والے نے بنا لینا تھا؟ یاد رکھنا، یہ میں دنیاوی اعتبار سے مثال دے رہا ہوں، ورنہ میرا رب تو اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے، وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی حضرت انسان کو بنا سکتا ہے۔ میرا رب تو اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے، وہ تو بغیر باپ کے بھی حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ جیسا پتر عطا کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ صرف دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں یہ مٹیریل نہ ہو تو بنانے والا جتنا مرضی کاریگر ہو تو وہ بنا لے گا چھو کر کے؟ تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے، جس شے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا تو دو علتیں ہیں، ایک علت فاعلی جو بنانے والا ہے، اور ایک علت مادی جس سے بنا رہا ہے، وہ جو سبب بن رہا ہے۔ تو علت فاعلی کون ہوا؟ بنانے والا، اور علت مادی جس سے بنا رہا ہے۔ اب سمجھنا ذرا، تم کوئی زمین سے نہیں نکلے، ہم کوئی آسمان سے نہیں گرے، کسی نے بنایا ہے، کسی نے بنایا ہے، اور تو کسی کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے۔ رب نے تجھے زمین سے نہیں نکالا، رب نے تجھے درخت میں سے نہیں پھینکا، رب نے تجھے آسمان سے روا نہیں کیا، بلکہ اس نے بنایا ہے۔ سبب والدین کو بنایا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں۔ میں اکثر یہ سنتا ہوں جن کے والدین آخر میں جائیں نا دنیا سے تو وہ بسا اوقات گھر والے بتاتے ہیں، وہ دیکھو والد دنیا سے چلا گیا، والدہ دنیا سے چلے گئی، میں نے 6 سال خدمت کی، میں نے 20 سال خدمت کی، اور تو نے کون سا احسان کیا ہے؟ اللہ کے بندے، تو اپنے والدین کے ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اگر وہ نہ ہوتے تو نے آ جانا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ تم تو ان کے ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ اس لیے علماء نے لکھا، فرمایا بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو نا، کوئی بندہ آپ احسان کرے، 10 سال خدمت کر کے آپ کہو کہ بھائی احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ساری زندگی بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، حق ادا، اور ساری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے، حق ادا کیوں؟ کیا وجہ جی؟ زندگی گزر جائے حق ادا نہیں ہوتا، زندگی گزر جائے ادھر حقوق والدین کا حق ادا نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ اب سننا ذرا، یہ والدین کو میں جو سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر جو مظلوم ترین طبقہ ہے وہ والدین کا ہے۔ وہ والد ہے، وہ وکری پریشانی کے اندر، پتر لیدہ تنگ کرتا ہے، ماحول لیدہ تنگ کرتا ہے، باہر کی سختی لیدہ ہے۔ یہ جاؤ، یہ امام صاحب کے قریب یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے ریڑی والا، یہ کون ہے؟ یہ عورت بیچ رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ اب سمجھنا یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے بتاؤ ذرا۔ ساری زندگی اگر آپ نے گزار دی ہے، لینڈ کروزر سب کچھ آپ کے پاس ہے، اگر رب کی رضا نہیں نا تو آپ کا ٹگے کا مول نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کی زندگی کے لیے ہے وہ رب کی رضا ہے۔ ساری دنیا رس جائے اور اللہ راضی ہو، خدا کی قسم بندہ بڑا قیمتی ہے۔ اور ساری دنیا راضی ہے، والد ناراض ہے، ساری دنیا حضرت والا حضرت انسان سے راضی ہے، ماں ناراض ہے۔ یہ میں نے کیوں والد کا ذکر کیا پتہ ہے آپ کو؟ یقین جانو میں آپ کو 200 واقعات سناؤں نا، وہ 200 واقعات ایک پاسے میرے نبی کے قول کا وزن ایک پاسے ہے۔ پتہ حضور نے کیا کہا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، ادھر یاد رکھ، ماں کا بڑا مقام ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔
پھر پوچھا گیا کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا گیا کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پھر باپ کا ذکر کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو آپ فراموش کر دو۔ کبھی آپ یہ محسوس کرو نا، جب بندہ کمانے کی طرف آتا ہے نا، پھر اس کو پتہ لگتا ہے یہ 1500 روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ یہ بڑا سوکھا ہوتا ہے سیمیسٹر کی فیس 6 مہینے بعد 60,000 روپیہ لے جانا، لیکن جب بندہ 1,000 کر کے 60 کرتا ہے نا، پھر اس کو پتہ لگتا ہے باپ کس بلا کا نام ہے، باپ کیا شے ہے۔ یقین جانے اللہ نے ایسا ان کے اندر دل گردہ رکھا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں جب تک باپ زندہ ہوتا ہے گھر میں زکوٰۃ آتی ہے؟ باپ زندہ ہو ماں باہر کام کرنے کے لیے جاتی ہے؟ یہ ہے باپ جو بنیاد ہے گھر کی، اور پھر صبح سے لے کے شام تک جاتا ہے گلا۔ مجھے پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے، یہ فرحان بھائی آئے ہائے، کہتے ہیں حافظ صاحب ٹوٹا ہار کے گھر جائیدا نا جدوں تھک گیا تو جس آ کے دو پتر ملتے ہیں نا ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ وہ باپ تو یہ ہے یار، اس کی تھکاوٹ کہاں سے دور ہوتی ہے؟ یہ اولاد کو خوشی کے اندر دیکھ کے۔ سمجھ نہیں ابا؟ تو یاد رکھنا، بندہ سب کچھ ہو، وقت کا ولی ہو، باپ اگر ناراض ہے نا تو آپ بھول جاؤ کہ آپ رب رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ سنو، پیر روحانی باپ ہے، یہ جسمانی باپ ہے۔ اگر پیر کے لیے 3 گھنٹے کھڑا ہوا جاتا ہے، باپ کے لیے کیوں نہیں جی؟ پیر کے لیے ٹائم ہے، باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں، روحانیت کے سلسلے ساری زندگی آپ اگر پیر کے قدموں میں گزار دو، یاد رکھنا گھر میں بیٹھا ہوا والد ناراض ہے، وقت کا غوث بھی ہے، فیض نہیں مل سکتا۔ یہ حقیقت سنو، میں خود نقش بندی ہوں، میں خود حضرت بالا مرید ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک والد صاحب آئے تو مجھے انہوں نے بولا کیا کہا، کہتے ہیں پتر کو پرائیویٹ سکول کے اندر پڑھا کے میں نے میٹرک کروایا ہے، مجھے پتا ہے محنت مزدوری کر کے میں نے اس کو کس طرح پالا ہے۔ پچھلے دنوں منہ اونچا کر کے مجھے کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟